پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، میں اسد اللہ خان ہوں۔ کیا مولانا کا دھرنا ہو رہا ہے؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہو گیا ہے کیونکہ پچھلے کئی ہفتوں سے ہم سن رہے ہیں دھرنا ہو رہا ہے، دھرنا ہو رہا ہے، ہم آ رہے ہیں، ہم بیٹھ رہے ہیں اور ہم تب تک بیٹھیں گے جب تک حکومت چلی نہیں جاتی۔ لیکن آج مولانا کے اپنے ہی ایک بیان نے شکوک و شبہات میں ڈال دیا معاملے کو اور سوال پیدا کر دیا کہ کیا دھرنا ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ پھر وہ کیا بیان ہے جس کی وجہ سے یہ امپریشن مل رہا ہے کہ دھرنا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہ میں آپ کو بھی پروگرام میں آگے جا کے سنواتا ہوں۔ مولانا نے جس انداز میں بیان دیا ہے اس سے تو شاید لگ رہا ہے کہ دھرنا نہیں ہو رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یا تو کنفیوزڈ ہے یا کنفیوزڈ دکھنا ان کی حکمت عملی ہے، کیونکہ بلاول صاحب کبھی دھرنے کے حق میں نعرہ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جینا ہوگا، مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، اور کبھی بلاول صاحب کہتے نظر آتے ہیں کہ جی ہم دھرنے کی سیاست کے خلاف ہیں۔ تو پیپلز پارٹی جان بوجھ کے کنفیوز کر رہی ہے یا اپنی پوزیشن کو کلیئر نہیں کر رہی تاکہ جب ایسا موقع آئے کہ وہاں پر جو کچھ حکمت عملی کے مطابق کرنا پڑے تو دونوں راستے کھلے رکھے جائیں۔ کیا یہ اسٹریٹجی ہے پیپلز پارٹی کی؟ اس پیپلز پارٹی یعنی بلاول صاحب نے پچھلے دنوں میں جو بیانات دیے ہیں وہ ذرا میں آپ کو دو حصوں میں سنواؤں گا کہ بلاول صاحب نے کہاں کہاں دھرنے کے حق میں بیانات دیے ہیں اور کہاں کہاں اس کی مخالفت میں بیان دیے ہیں۔ تو بلاول صاحب کے بیانات بھی میں آپ کو پروگرام میں آگے چل کے سناتا ہوں۔ تیسرا بڑا انٹرسٹنگ جو ٹویسٹ آیا سٹوری میں وہ ہے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کا معاملہ۔ نواز شریف صاحب آج عدالت میں جب پیش لائے گئے تو انہوں نے عدالت کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا کہ مولانا ٹھیک کہہ رہے تھے 1 سال پہلے کہ استعفے دے دیں، اسمبلیوں میں نہ بیٹھیں، اور ہم نے ان کی مخالفت کی، مجھے لگتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، وہی کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے شہباز شریف صاحب کو خط لکھ بھیجا ہے کہ آپ اس مولانا کے دھرنے کو یا لانگ مارچ کو سپورٹ کریں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے مکمل خاموشی ہے۔ اب وہ چہمگوئیاں جو دونوں کی اوپینین میں اختلافات کے حوالے سے ہو رہی ہیں اس کی تردید کے لیے پارٹی لیڈرز تو سامنے آ رہے ہیں، لیکن خود شہباز شریف صاحب غائب ہیں۔ وہ ایک بیان جاری نہیں کر رہے ہیں، نہ اپنے خود جاری کر رہے ہیں، نہ اپنے ترجمان کے ذریعے سے جاری کر رہے ہیں، نہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ریکارڈ کرا کے ڈال رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ جو کنفیوژن یا ایک پارٹی کے اندر 2 گروپس کا پیدا ہو جانا ہے یا یہ تاثر کا پیدا ہونا ہے کہ پارٹی 2 حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے، شاید وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تاثر قائم رہے، تبھی وہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آ رہے۔ تو یہ معاملہ، یہ سیاست مولانا کے دھرنے کی وجہ سے کیا رخ اختیار کر رہی ہے؟ پھر ایک بیان جو فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے بھی دیا ہے، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ دونوں پارٹیز جو ہیں ان کے اختلافات بھی سامنے آ گئے ہیں، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے۔ پی ایم ایل این کہہ رہی ہے، نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جاؤ پورے زور کے ساتھ دھرنے میں، اور بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک دونوں پارٹیز بھی ایکسپوز ہو گئی ہیں۔ تو ایکچولی کیا ہے معاملہ، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور میں تمام لوگوں کے بیانات آپ کو سنواتے ہوئے ذرا گفتگو کو آگے اور لے کر چلیں گے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، اور ان بیانات کو جب آپ کمپائل کر کے دیکھیں تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ تو ایک مختصر بریک لے کر واپس آتے ہیں، تو مہمانوں کا میں تعارف کراتا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا۔ دوبارہ خوش آمدید ناظرین، میرے ساتھ حافظ حسین احمد صاحب موجود ہیں، جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما۔ حافظ صاحب بہت شکریہ، خوش آمدید۔ صداقت عباسی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے۔ ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے آپ رہنما ہیں، ایم این اے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید۔ ارشاد احمد عارف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں سب سے پہلے حافظ صاحب آپ کو آج جو مولانا نے گفتگو کی ہے میں ذرا سنوا دیتا ہوں، اس سے کنفیوژن پیدا ہوئی ہے اور بہت سارے لوگ اس سے نتیجہ اخذ کر رہے ہیں، ذرا آپ بھی رہنمائی کر دیجیے گا، سنوائیے جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا ہے، دھرنا ہو رہا ہے یا مارچ ہو رہا ہے یا مارچ کے بعد دھرنا بھی ہوگا، مولانا کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے۔ ہم نے آزادی مارچ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور آپ حضرات مسلسل دھرنا 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 کی بات کرتے ہیں تو کبھی ہمارے منہ سے بھی نکل جاتا ہے۔ آپ کبھی لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں تو ہم بھی کبھی کہہ جاتے ہیں کہ بھائی لاک ڈاؤن کریں گے، لیکن جمعیت علماء اسلام اور متحدہ مجلس عمل نے جو اس کا نام رکھا ہے، رسمی نام، وہ آزادی مارچ کا ہے۔ جی حافظ صاحب، یہ دھرنا آپ کہہ دیتے ہیں تو ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے، ہم نے تو آزادی مارچ کا نام اس کا رکھا ہے تو ہم تو مارچ کر رہے ہیں، اس سے کیا مراد دی جائے؟ بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں، اور آپ کے کارکنوں میں بھی ایک سوال پیدا ہوا ہے کہ کیا یہ صرف ایک مارچ ہو رہا ہے، اسلام آباد پہنچ کر جلسہ کر کے ختم کر دیں گے،
یا بیٹھیں گے اور دھرنا دیں گے؟ کیونکہ ہم سے زیادہ، یعنی آپ شاید وہ صحافیوں کو مخاطب کر رہے تھے مولانا، لیکن بلاول صاحب دھرنے کا لفظ جو ہے وہ شاید سب سے زیادہ وہ استعمال کر رہے ہیں کہ ہم دھرنے کے مخالف ہیں، ہم دھرنے کو سپورٹ نہیں کر رہے، ہم دھرنا سیاست پہ یقین نہیں رکھتے. تو کیا صرف یہ صحافی کنفیوز تھے جو مولانا کے سامنے تھے، یا بلاول کو بھی ابھی تک کنوے نہیں ہوا کہ آپ دھرنا کر رہے ہیں یا مارچ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی، جمعیت علماء اسلام کے مرکزی شورا اور عاملہ نے جو فیصلہ کیا تھا، میں مرکزی عاملہ کا بھی رکن ہوں، شورا کا اور جنرل کونسل کا، جی، اس میں پہلے دن سے ہم نے اپنے احتجاج کو آزادی مارچ سے موسوم کیا تھا اور اب تک ہم اس پہ قائم ہیں. ٹھیک. ہم نے یہ واضح کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ کوئی ڈرنے کے لیے سارے کے سارے ہمارے ورکر تو اسلام آباد کے باسی نہیں ہیں، پیدا نہیں ہوئے. اگر کوئی دھرنے کے لیے بھی آتا ہے تو کہیں سے مارچ کر کے آتا ہے. کوئی فوجی بھی کہیں جاتا ہے تو مارچ سے ہی جاتا ہے. تو اس لیے ہمارے بعض دوستوں نے اس کو دھرنے کا نام دیا، لیکن ہم نے واضح کیا کہ ہمارا آزادی مارچ ہے، اور آزادی مارچ میں بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے، چاغی سے، تفتان سے، دالبندین سے، اندرونی سندھ سے، گلگت سے، کراچی سے، اور اسی طریقے سے پنجاب سے، صوبہ سرحد سے، فاٹا سے ہمارے لوگ آئیں گے، اور انشاءاللہ بھاری تعداد میں، کثیر تعداد میں آئیں گے. وہ مارچ کرتے ہوئے آئیں گے، اور اسلام آباد میں ہم اپنے اس احتجاج کو ریکارڈ کرائیں گے. اور اس کے بعد پڑاؤ ڈالیں گے. جو ہی حکومت، میری بات سنیں، میری بات سنیں میرے بھائی. اس کے بعد صورتحال یہ آئی کہ وہاں فوری طور پر ہمارے وزراء کی جو ہے وہ صبر لبریز ہوا، تو انہوں نے کہا ہم اسے روکیں گے. خیبر پختونخوا کے لوگوں نے کہ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ میں یہاں سے کسی کو گزرنے نہیں دوں گا. سب نے کہا کہ جناب وزیر داخلہ صاحب جو ڈپوٹیشن پہ آئے آپ کے ان کے پاس، انہوں نے بھی ہمیں دھمکی دے دی، جناب امین گنڈاپور نے دی. تو ہم نے کہا کہ اگر ہمیں جہاں روکیں گے، ہمارے ورکر کو جہاں روکیں گے، ہمارے جلوسوں کو جہاں روکیں گے، ہمارے آزادی مارچ کو جہاں روکیں گے، وہاں رکنے کے ساتھ ہی وہاں پر ہم بیٹھے رہیں گے. اگر ہمیں بند کرنے کی کوشش کریں گے، ہمارا راستہ بند کریں گے، تو ہم پورے سسٹم کو بند کریں گے. اور ہم اگر نہیں کریں گے اور اگر نہیں بند کریں گے، ویسے صداقت بھائی صاحب بھی آ گئے ہیں، ان سے بھی میں پوچھتا ہوں وہ کریں گے یا نہیں کریں گے. لیکن اگر وہ آپ کا راستہ نہیں روکیں گے اور آپ کو آنے دیں گے اور آپ اسلام آباد آ جاتے ہیں، اس کے بعد میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بیٹھیں گے دھرنا دیں گے؟ کیونکہ مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک حکومت نہیں جائے گی، ہم حکومت گرانے کے لیے آ رہے ہیں. مارچ سے حکومت نہیں گرتی، حکومت شاید دھرنوں سے شاید گر سکتی ہو، مارچ سے تو نہیں گرتی. تو یہ کلیئر کر دیں کہ بیٹھ رہے ہیں یا دھرنا دے رہے ہیں یا بس مارچ ختم کر کے جا رہے ہیں؟ آپ مجھے ضمانت دے دیں اور ضامن بنے کہ وہ ہمیں نہیں روکیں گے. پھر آپ کہتے پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ ہمیں آنے دیں گے تو پھر یہ نہیں ہوں گے وہاں پر. یہ بات میں بتا دوں آپ کو. تو اگر وہ ہمیں آنے دیں گے پھر وہ خود نہیں ہوں گے. آپ یہ ضمانت لے لیں کہ وہ ہمیں نہیں آنے دیں گے. آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنی خیال چاہتے ہو تو ہمیں آنے مت دو. آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں مت آنے دو پھر اگر آپ چاہتے. جی ٹھیک ہے. نہیں، میں دیکھیں آپ نے نہیں، میری بات سنیں گے. آپ نے فرمایا کہ اگر انہوں نے آنے دیا، تو میں نے کہا اگر انہوں نے آنا دیا تو ان کا بسترا گول ہے. دیکھیں یہ آپ اگر بگر کر رہے، یہ کئی دن سے یہ لگے ہوئے تھے کہ یہ مذہبی کارڈ استعمال کہہ رہے تھے نا آپ کے تمام چینل پر، کہہ رہے تھے ہم چیختے رہے کہ بھئی کوئی مذہبی کارڈ نہیں ہے. کہتے نہیں آپ تو مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیے اب انہوں نے اعلان کر دی. نہیں، اگر آپ سنتے نہیں تو میں اٹھ جاؤں گا. نہیں سنیے. نہیں، انہوں نے آپ مہربانی کر کے فریق نہ بنے. آپ میری بات سنیں. میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ہم پہ الزام لگایا کہ ہم مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے نور الحق صاحب مذہبی امور کے وزیر کو استعمال کیا. مجسم وزیر کو، مذہبی آدمی کو ہمارے محترم ہے. جب آپ نور الحق کو مذہبی وزیر کو استعمال کریں گے سیاست کے لیے، مذاکرات کے لیے، تو پھر کس منہ سے تم کہتے ہو؟ انہوں نے تردید کر دی ہے حافظ صاحب، انہوں نے تردید کر دی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہ کوئی ٹاسک ملا ہے، نہ میں کچھ انٹروین کر رہا ہوں، مجھے کوئی اس طرح کی ذمہ داری ملی نہیں ہے. انہوں نے جب کہہ دیا تو پھر ہم ان کی بات کو شاید مقدم سمجھیں گے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے تردید کر دی کہ میرے بارے میں جو خبریں چلی ہیں وہ غلط ہیں. وہ خود کہہ رہے ہیں. اچھا میں صداقت عباسی صاحب سے اگر آپ اجازت دیں. نہیں، آپ نے بتایا ہمیں، آپ کے چینل سے یہ خبر چلی ہے، بریکنگ نیوز چلی ہے.
پھر آپ نے غلط بیانی کی، ہم نے تو آپ کے بات پہ جی کہا ہے، لیکن ان کی تردید بھی آ گئی نا، یہ بات چھپی ہے، ان کی تردید بھی آ گئی، وہ بھی چل رہی ہے، ان کی تردید بھی چل رہی ہے۔ ان کے دیکھیں ان کی تردید آئی ہے، انہوں نے اعظم سواتی کا نام میں نے نہیں تجویز کیا ہے، ٹھیک ہے سر، انہوں نے جو ہے رائٹ۔ مجھے اگر آگے بڑھنے دیں حافظ صاحب، میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس، آگے بڑھنے دیں مجھے۔ صداقت باسی صاحب مجھے یہ بتائیں، اب وہ دھرنا جو ہے وہ مشروط ہو رہا ہے کہ اگر روکا تو پھر وہیں پر بیٹھ جائیں گے یا وہیں پر اپنے مارچ کریں گے اور وہیں پر اپنے اجتماع کریں گے، اور اگر آپ نے آنے دیا اسلام آباد تو اسلام آباد میں آ کر پھر وہاں وہ کہہ رہے ہیں حکومت کا بستر گول ہو جائے گا اسلام آباد۔ واضح طور پر بھی شاید یہ میں تو اخذ نہیں کر پا رہا کہ دھرنا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن اب آج 92 پہ اخبار میں جواد اوان صاحب بڑے سینئر رپورٹر ہیں ہمارے، ان کی ایک سٹوری بھی چھپی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے لسٹیں تیار کر لی ہیں، لوگوں کو، جو کارکنان کو اور مقامی لیڈرز کو نظر بند کرنے کی تیاریاں ہیں حکومت کی، وہ غور کر رہے ہیں کہ 16 ایم پیوں کے دن کو گرفتار کر لیا جائے گا اگر انہوں نے یہاں سے اور پنجاب سے کوئی موو اسلام آباد کی طرف نہیں بننے دی جائے گی۔ یہ سٹوری ہمارے ہاں چھپی بھی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا حکومت کا پلان کیا ہے؟ روک رہے ہیں جگہ جگہ پر یا پہنچنے دے رہے ہیں؟ اسداللہ صاحب بہت شکریہ۔ حافظ حسین صاحب بڑے تجربہ کار اور پرانے سیاستدان ہیں، ان کا بڑا احترام ہے۔ آخری جو انہوں نے بات کی کہ ہم وہاں جائیں گے اور پرامن رہیں گے اور اس کے بعد حکومت گر جائے گی، تو مجھے کوئی مثال دے دیں، کوئی سمجھا دیں، کوئی وضاحت کر دیں کہ آپ وہاں بیٹھیں گے اور خوشبوؤں سے حکومت گھر چلی جائے گی۔ ہم پی ٹی آئی والے دھرنے، مظاہرے، جلسے، جلوس کرنے کے ریکارڈ سارے پاکستان کے ہمارے پاس ہیں۔ ہماری ساری ایکٹیویٹیز کے باوجود حکومت نہیں گئی تھی، ان کی چلی جائے گی۔ یہاں ہی ان کا ایمان متزلزل نظر آ رہا ہے، ان کو اس کے رزلٹ کے بارے میں یہ شکوک و شبہات ہیں۔ رہی بات، میں جمہوری آدمی ہوں، میں نے دھرنے کیے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو بالکل نہیں روکنا چاہیے، ان کو آنا چاہیے اور یہ دھڑام تختہ ان کا ہو جائے، اور جو یہ آزادی نواز شریف صاحب کی، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آنے دیا تو آپ کا دھڑام تختہ ہو جائے گا۔ مجھے بات کرنے دینا۔ جی میں جو یہ آزادی چاہتے ہیں، نواز شریف صاحب کی جیل سے اور زرداری صاحب کی جیل سے جو آزادی مارچ یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ نہ ان کی آزادی ہوگی، اور بالکل صحیح طریقے سے شہباز شریف صاحب سمجھ گئے اور بلاول صاحب بھی سمجھ گئے ہیں کہ مولانا کا پیچھے جا کے جانا خودکشی ہے۔ اگر فضل الرحمان صاحب کے پیچھے جائیں گے، یہ تو ظاہر ہے، مطلب ظاہر ہے، نظر آ رہا ہے کہ یہ تو ان کا پبلک تو نکلنے نہیں ہے، تو یہ وہاں سے واپس جائیں گے تو یہ اپنا بھی بیڑا غرق کریں گے، اور ساتھ ان دو پولیٹیکل پارٹیز جن کے پاس ووٹ ہے۔ دیکھیں نا، مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو کچھ بھی نہیں آیا، نتھنگ ٹو لوز، خود وہ اسمبلی سے باہر ہیں، کشمیر کمیٹی سے باہر ہیں، وہ تو شغل کے لیے نکلیں گے، اور لیکن ساتھ ساتھ یہ اپنے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا بھی بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ نہیں نکل رہے، اور وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ اپنی سیاست خراب کریں گے۔ لہٰذا مجھے وہ طریقہ بتا دیں کہ آپ پرامن آئیں گے، اسلام آباد میں دھرنا دے دیں گے، بیٹھے رہیں گے، آپ اپنے کیسے حکومت چلی جائے گی، کوئی طریقہ کار بتا دیں۔ بہرحال اب ان کی بات آ جائیں، یہ صرف میں کہتا ہوں مدرسے کے بچے، میں خود مدرسے میں پڑھتا لوگوں کا اور ملین لوگوں کا وہ ایک دباؤ ہوگا نا وہاں پہ آگے جو بیٹھ جائیں گے، اس لیے آپ حکومت چلی جائے گی، ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ یار ہم نے لاکھوں لوگ، میں یہاں کا اسد، میں یہاں کا نارتھ پنجاب کا پریزیڈنٹ تھا جب 2014 کا دھرنا ہوا، میں لوکل موبلائز کر رہا تھا، مجھے پتا ہے کتنا مشکل لوگ نکالنے ہوتے ہیں، اور جب سکھر سے 1 لاکھ بندہ آئے گا نا، تو 1 لاکھ بندے کو ذرا 50,000 سے ملٹیپلائی کریں تو وہ یہ پیسہ کتنا بنے گا، یہ دے گا کون، اور وہ جو پیچھے جیلوں سے نکلنے والے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے یہ خرچہ بھرنا ہے، لیکن وہ اتنا لمبا خرچہ بھر نہیں سکتے، اس لیے میں تو مشورہ دوں گا، حافظ حسین صاحب بڑے سمجھدار آدمی ہیں، کہ بس اب ٹھیک ہے، ہو گیا، آپ کو ٹی وی پہ ٹائم مل گیا، آپ کو امپورٹنس مل گئی، کچھ نہیں ہونا۔ ہاں اگر آپ نے جو آپ کے اس وقت کچھ لوگ آپ کے عہدیداران تقریریں کر رہے ہیں، موسٹ ویلکم، آئیں، ایجنڈا لے کے آئیں، پی ٹی آئی کا نام آپ نے چوری کر لیا، آزادی مارچ، دھرنا آپ نے چوری کر لیا، کہیں سے عمران خان بھی چوری کر لیں جس کے پیچھے لوگ آئیں۔ ٹھیک ہے، چلیں اب مجھے ذرا ایک چیز، نظریہ ہوتا ہے، ہم نے اب مجھے صرف ایک جملہ، میں چاہ رہا ہوں ذرا باقی مہمانوں کو نظریہ ہوتا ہے، ہم نے 1 سال 4 حلقے مانگے تھے، 4 حلقوں کے بعد وہ صحیح آپ کی بات کہ آپ کا مطالبہ بڑا واضح تھا، ان کا مطالبہ غیر واضح، الیکشن کمیشن گئے تھے، آخر میں جب ہمارا مطالبہ نہیں مانا تھا میرے بھائی، ہم واپس چلے گئے تھے۔ آپ کا تو مطالبہ ہی کچھ نہیں ہے، آپ کا مطالبہ ہے، ان کا مطالبہ ہے نا، آپ حکومت چھوڑ دیں، ختم کرنے آ رہے ہیں۔ اچھا مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، یہ کنفیوژن جو شہباز شریف صاحب کہاں غائب ہیں؟ نواز شریف صاحب نے تو آج واضح طور پر کہہ دیا کہ میں نے لکھ بھیجا ہے شہباز شریف صاحب۔ اب شہباز صاحب کی کمر میں تکلیف میں ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے کہ کچھ لوگ جو مذاق اڑا رہے ہیں کہ جی ایسے موقع پر ان کی کمر میں تکلیف نکل آتی ہے، میں بالکل وہ نہیں کہنا چاہتا،
لیکن کم از کم وہ ایک بیان جاری کر سکتے ہیں، اپنے ترجمان سے جاری کروا سکتے ہیں کہ مجھے بڑے بھائی کا خط مل گیا ہے اور میں ان کے پورا ساتھ ہوں. یہ کیا کنفیوژن ہے اور یہ کنفیوژن پھیلتی جا رہی ہے خاموشی کی وجہ سے. جی ڈاکٹر صاحب کہاں غائب ہیں شہباز شریف صاحب؟ دیکھیے اسد صاحب، میں اس کی طرف آتا ہوں، لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے دوست صداقت علی عباسی صاحب کبھی کبھی صداقت سے بھی کام لیتے ہیں، اور آج انہوں نے یہ صحیح فرمایا کہ دھرنوں کے ریکارڈ تو انہوں نے قائم کیے ہیں. ہم کچھ بھی کریں اس کی طرف میں آتا ہوں کہ کوئی کنفیوژن ہے، کوئی اختلاف رائے ہے یا نہیں ہے، لیکن میں ایک بات واضح کر دوں کہ یہ ہم جب بھی آئیں گے ڈی چوک میں آئیں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لائیں گے، ان کے ساتھ ہم لوگ بھی آئیں گے انشاءاللہ، ان کا ساتھ دیں گے. لیکن ایک بات میں واضح کر دوں کہ نہ ہم نے وہاں پہ کنٹینر والا تماشا لگانا ہے 126 دن، نہ ہم نے بجلی اور گیس کے بل جلانے ہیں، نہ ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس پہ حملے کرنے ہیں، نہ ہم نے پرائم منسٹر ہاؤس پہ حملے کرنے ہیں، نہ ہم نے پولیس پہ حملے کرنے ہیں، نہ ہم نے قوم کو بغاوت پہ اکسانا ہے، نہ ہم نے سول نافرمانی پہ اکسانا ہے جس طرح عمران خان صاحب کرتے رہے. ہم نے وہ کام کرنا ہے جس کی آئین اور قانون میں گنجائش ہے. اب وہ کیا ہے ایسا کام سر جس سے حکومت چلی جائے؟ ٹارگٹ کی بات ہے اسد صاحب دیکھیں، جہاں تک ٹارگٹ کی منزل کی بات ہے اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. پوری اپوزیشن کی عادت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، پوری قوم میں کوئی اختلاف نہیں ہے. پوری قوم اور پوری اپوزیشن کی عادت جو ہے یکسو ہے کہ اس حکومت کا، اس نائل اور ظالم حکومت کا مزید مسلط رہنا جو ہے وہ ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے. ان کو جانا چاہیے. دیکھیں 13 مہینے میں جو انہوں نے عوام کا حشر کیا ہے، عوام تو دیکھیں جھولیاں اٹھا اٹھا کے ان کی رخصتی کی دعا کر رہے ہیں. حسین نواز کیا زیادہ قابل اعتماد ہے شہباز شریف صاحب سے، شہزاد عارف صاحب، کہ ان کو سیاست میں لایا جا رہا ہے جبکہ وہ یہاں پاکستان میں بھی نہیں آ سکتے؟ ان کو پلان لکھ کے بھیجا ہے، وہ بتائیں گے. کیپٹن صفدر بھی نہیں، مریم اورنگزیب بھی نہیں، احسن اقبال بھی نہیں، کوئی اور بھی نہیں، رانا تنویر بھی نہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ نہیں تو آپ کو شک ہے کہ ظاہر بات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے، میاں نواز شریف صاحب کے گھر کی پارٹی ہے، ان کے افراد خانہ کی پارٹی ہے. جب شہباز شریف جو بھائی ہیں اور جو صفدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کنویں میں چھلانگ لگا لیں گے لیکن نواز شریف کے اعتماد پر پورا اتریں گے، ان پر بھی اعتماد نہیں کیا جا رہا. تو اب یہ تو سوچنا چاہیے نا لیڈرشپ کو، جو احسن اقبال صاحب ہیں یا صادق صاحب ہیں یا دوسرے، کہ ہماری کیا اوقات ہے کہ اگر ایک بھائی پر اعتماد نہیں ہے، بلکہ اب تو داماد پر بھی نہیں ہے. حالانکہ جو سلسلہ جنبانی تھا وہ میاں نواز شریف صاحب اور فضل الرحمان صاحب کے درمیان کر رہے تھے، وہ صفدر صاحب کر رہے تھے، لیکن اب صفدر صاحب کو نکال دیے گئے. ایک تو اس سے انڈیکیشن یہ ہے کہ جی خاندان کے وہ افراد جو پاکستان میں ہیں یا لاہور میں ہیں وہ بھی قابل اعتماد نہیں ہے، کہ ممکن ہے ان کے کوئی نہ کوئی رابطے ہو چکے ہوں اسٹیبلشمنٹ سے، رابطے ہو چکے ہوں یا ان کے اپنے مفادات آ رہے ہوں. دوسرا جو اس میں پہلو لگتا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ کس طرح اپنی اسٹریٹجی، جو نواز شریف صاحب کی اسٹریٹجی ہے، وہ حسین نواز تک کیسے پہنچے گی، اور حسین نواز صاحب کس طرح پہنچائیں گے فضل الرحمان صاحب باہر بیٹھ کے. ظاہر بات ہے جو وے آف کمیونیکیشن کوئی بھی ہو تو وہ تو ظاہر بات ہے پھر حکومت کو بھی علم ہوگا اور باقی اداروں کو بھی علم ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف مسلم لیگ نون جو ہے وہ فائنانشلی سپانسر کرنا چاہتی ہے اس دھرنے کو. حسین نواز صاحب تو پیسے بھیج سکتے ہیں اور تو ان کے پاس نہ وہ ورکر وہاں سے روانہ کر سکتے ہیں. کل انہوں نے ایک ٹویٹ کی کہ جی جو بھی محب وطن ہے اور جو نواز شریف صاحب سے پیار کرتا ہے اس کو کل عدالت میں جو احتساب کورٹ میں جانا چاہیے جہاں پیشی ہے. تو اس پہ اتنا مذاق اڑا. انہوں نے کہا جی آپ محبت نہیں کرتے، آپ بھی آئیں، آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ بھی نعرے لگائیں. تو یہ اصل میں اسٹریٹجی اور کنفیوژن ساتھ ساتھ چل رہی ہے دونوں جماعتوں کی. اسٹریٹجی مجھے یہ لگتی ہے کہ انہوں نے نہ کرتے کرتے 24 یا 25 کو بالآخر یہ فیصلہ کر لینا ہے دونوں جماعتوں نے کہ جی ہم ساتھ دیں گے، اپنے ورکر کو نکالنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ساتھ دیں گے دونوں، مجبوری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لیڈرشپ جو بھی کہہ رہی ہو لیکن جو ورکر ہے
جو ورکر ہے مسلم لیگ نون کا اور پیپلز پارٹی کا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر اس وقت ہم نہیں نکلتے، مولانا اس کا ساتھ نہیں دیتے، تو اس کے بعد یہ بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ حکومت کے فائدے میں ہے یہ بات کہ مولانا تنہا ہو جائیں۔ ارشاد صاحب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ہوتا ہے علامتی آپ کی شرکت ہوتی ہے، جیسے ہم دیکھتے رہیں گے ایم کیو ایم کبھی شرکت کرنے کے لیے آ گئی، کبھی پی ایس پی شرکت کرنے کے لیے ماضی میں آ گئی۔ ایک ہوتا ہے کہ فل فلیج اس طرح نکلے جیسے ججز کی بحالی کے لیے نواز شریف صاحب لیڈ کر کے نکلے تھے، کیا ایسے شہباز شریف صاحب لیڈ کر کے اپنے کارکنوں کو نکلیں گے؟ میں عرض کر رہا ہوں نا یہ کہ علامتی نہیں ہوگی، ورکر کا دباؤ ہے لیڈرشپ پر، یہ ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ پارٹی کے ہیں یا کوئی پیپلز پارٹی کا، کہ ورکر کا کتنا دباؤ ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ایک موقع مل رہا ہے ہمیں باہر نکلنے کا اور اپنے مطالبات بنوانے کا، کیونکہ اپنی لیڈرشپ نے تو اب تک کچھ نہیں کیا۔ لیکن ارشاد صاحب وہ جو 82 لوگ پارلیمنٹ کے اندر نون لیگ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ جناب ہمیں 5 سال کے لیے منتخب کیا گیا، ہمارا کیا قصور ہے، کیوں حکومت کو ختم کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں؟ وہ ایک مخالفت بھی تو ہے نا اس دھڑے کی۔ 82 لوگ ہوں یا مجلس عاملہ ہو یا جنرل کونسل ہو، اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ جب مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کا اجلاس ہوتا ہے، وہاں ڈسکشن ہوتی ہے، اور ڈسکشن کے بعد یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جی جنرل کونسل کوئی فیصلہ نہیں کرے گی کہ شریک ہونا ہے نہیں شریک ہونا، بلکہ میاں نواز شریف صاحب فیصلہ کریں گے۔ یہ تو قائد کا فیصلہ ہے، جنرل کونسل کا فیصلہ ہی نہیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فیصلے کی قوت اور پاور اور سارا کچھ ہے وہ صرف نواز شریف کے پاس ہے۔ اگر نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ ہم ساتھ دیں گے، تو پھر ورکر جنرل کونسل کو نہیں سنے گا، شہباز شریف صاحب کو نہیں سنے گا، وہ سنے گا صرف اور صرف میاں نواز شریف۔ آپ کے خیال میں سر وہ جو منتخب نمائندے ہیں وہ اپنے حلقوں سے کارکنوں کو لے کر اس احتجاج کا حصہ بننا چاہیں گے؟ دیکھیں جو نواز شریف سے وفادار ہوگا، ایم این اے ایم پی اے، وہ یا ان کی وفاداری نبھائے گا یا پارٹی سے باہر ہوگا، عضو معطل ہوگا۔ اگر شہباز شریف صاحب عضو معطل ہو سکتے ہیں تو کسی اور کی بھی کوئی اوقات نہیں۔ ایک بات، ایک تو یہ ہے کہ یہ ہے اسٹریٹجی، اور کنفیوژن کیا ہے؟ کنفیوژن یہ ہے کہ بلاول صاحب اور ان کے ساتھی ہوں یا شہباز شریف صاحب، ان کا جو یہ قانونی جو لیڈرشپ ہے دونوں جماعتوں کی، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حضور بات یہ ہے کہ مولانا ہمیں یہ بھی تو بتائیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ آپ نے سنجرانی کے خلاف تحریک پیش کی، توقع یہ تھی کہ جناب کامیاب ہو جائے گی، ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں، وہ ناکام ہو گئی۔ اس سے پہلے جتنی بھی تحریکیں چلیں، خواہ وہ ججز تحریک تھی، جب تک اسٹیبلشمنٹ نے ساتھ نہیں دیا، اگر کیانی صاحب جناب زرداری کو مجبور نہ کرتے وہاں جا کے ہیلی کاپٹر پہ، اور وہ نہ کہتے کہ آپ ججز بحال کریں اور یہ مطالبات مانیں، تو میاں نواز شریف صاحب گوجرانوالا سے آگے نہ جا سکتے، یا چلے بھی جاتے تو ناکام ہی لوٹتے۔ تو ان کا کنفیوژن یہ ہے کہ کہیں جب مولانا یہ بات کرتے ہیں 1977 کی طرح کی تحریک ہوگی، تو پھر اس کے نتائج ذہن میں آتے ہیں کہ جی اس کے نتیجے میں یہ نہ ہو کہ یہ سسٹم لپیٹا جائے، یہ عدالتیں لپیٹی جائیں، یہ آئین لپیٹا جائے، اور اس کے بعد جو مشکلات ہوں مولانا کا شاید کچھ نہ بگڑے، اور باقی پارٹی ان کا ستیہ ناش ہو جائے۔ کنفیوژن بھی چل رہی ہے، اسٹریٹجی بھی چل رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کنفیوژن بڑھتی ہے یا اسٹریٹجی۔ اچھا، آپ تو کہہ رہے ہیں نا کنفیوژن بھی اور اسٹریٹجی بھی ہے، میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ کیا بلاول صاحب کے ہاں جو موجود ہے وہ کنفیوژن ہے یا کنفیوزڈ دکھنا ہی اسٹریٹجی ہے؟ اب ایک چیز تو بڑی واضح طور پر ابھی تک جو میں نے سنوایا اس میں انہوں نے کہہ دی کہ دھرنے سے سسٹم کو نقصان پہنچتا ہے، جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہے، دھرنا سیاست کے خلاف ہیں، ہم دھرنا نہیں چاہتے اور اس سلسلے میں ہم زیادہ نہیں ہیلپ کر سکیں گے۔ دوسری طرف بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، مولانا کو سپورٹ بھی دیتے ہیں لیکن مولانا کے دھرنا سیاست کے بھی خلاف ہیں۔ یہ کنفیوژن ہے یا کنفیوزڈ دکھنا ہی اسٹریٹجی ہے؟ یہ میرا سوال تھا جو میں اپنے پینلسٹ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن پہلے مجھے حافظ صاحب یہ آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا آپ بلاول صاحب کی کنفیوژن کو ابھی تک دور نہیں کر پائے کہ یہ دھرنا نہیں ہو رہا، یہ مارچ ہو رہا ہے، اس کا نام ہم نے آزادی مارچ رکھا ہوا ہے، یہ دھرنا نہیں ہے؟ کیا آپ ان کو کنوے نہیں کر پائے؟ کیونکہ مولانا یہ کہہ رہے تھے آج کہ ہم نے تو دھرنے کا لفظ استعمال نہیں کیا، دھرنے کا لفظ تو آپ استعمال کر رہے ہیں، ہم نے تو اس کا نام آزادی مارچ رکھا ہوا ہے، پھر بلاول دھرنے کا نام کیوں استعمال بار بار کر رہے ہیں؟ آپ ان کی کنفیوژن بیٹھ کر دور کیوں نہیں کرتے سر؟ دیکھیے اسد اللہ بھائی، بات یہ ہے کہ جو 2 بیانات آپ نے سنائے ہیں بلاول بھٹو صاحب کے، تو دوسرا بیان بعد میں دیا ہے انہوں نے، پہلا بیان پہلے کا ہے۔ اگر آپ ریکارڈ چیک کریں تو الحمدللہ وہ بات سمجھ چکے ہیں، کیونکہ اگر پہلے بیان میں انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ دھرنا غیر آئینی ہے تو وہ پھر سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ پہلے جو بات کی تھی ان کے تحفظات تھے، تو اجلاسوں میں ہم نے وہ تحفظات ان کے دور کیے اور وہ مطمئن ہو گئے۔ مطمئن ہونے کے بعد اس نے حافظ صاحب وہ دھرنے کے حق میں ہو گئے، دھرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں،
وہ آپ نے خود سنایا جی، یہ جو دوسرا بیان تھا یہ ان کے پہلے بیان کے بعد ہے. اس کا نہیں، مختلف تاریخوں میں نہیں ہے اسد بھائی، زبان نہ بدلے، آپ تاریخیں چیک کریں. مختلف تاریخوں کے ہیں، تاریخیں لکھی ہوئی ہیں اوپر جو ہم نے بیانات دلوائے ہیں، وہ مختلف مواقع پر مختلف بات کر رہے ہیں. میرے بھائی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ غیر آئینی ہے تو وہ حمایت کیسے کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ پہلے ان کو جو خدشات تھے، تحفظات تھے، وہ ہم نے دور کر دیے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم اس میں شامل ہوں گے. اس لیے باقی اگر وضاحتیں آپ نے کرنی ہے کہ ہم نے کیا وضاحتیں کی ہے، وہ چونکہ امانت ہے، وہ آپ ان سے پوچھیں، ان کو حق ہے کہ وہ آپ کو بتائیں یا نہ بتائیں. جو انتخابی دھاندلی کی شکایات اسی نوعیت کی ملتی رہی ہیں. دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہوگا، لیکن پہلے میں باقی مہمانوں کے پاس جاؤں گا. میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ ایک سال میں آپ نے کتنی الیکشن ٹریبونل میں جا کر کتنی شکایات درج کروائی ہیں، کتنے ثبوت آپ نے وہاں پر فراہم کیے ہیں؟ یہ بڑا ایک جنرل اور ایک فیک سا معاملہ ہے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے، لیکن آپ نے کیا ثبوت پیش کیے ہیں اداروں؟ اس کا ذرا جواب دے دیجیے گا. کتنی سیٹوں پر آپ کے خیال میں دھاندلی ہوئی ہے؟ آپ کی سیٹیں کتنی ہوتی ہیں اگر دھاندلی نہ ہوئی ہوتی؟ یہ میرے آپ سے سوال ہوں گے. ایک بریک لیتے ہیں، لیکن میں پہلے جاؤں گا شاہ محمود قریشی صاحب کے بیانات پر کہ جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو اس دھرنے کے پیچھے ہے. کون ہے اس دھرنے کے پیچھے؟ اس کا جواب مانگتے ہیں اپنے مہمانوں سے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید. اسی دوران جو مندرجات خط کے سامنے آ رہے ہیں، اس میں جو سورسز سے خط کی جو چیزیں امپورٹنٹ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس میں ایک تو یہ کہ نواز شریف صاحب نے بھائی کو خط لکھا ہے کہ اگر میں قید میں نہ ہوتا تو مولانا کے ساتھ کھڑا ہوتا اور آپ کو مولانا کے ساتھ دینا چاہیے، اور میں چونکہ قید میں ہوں تو یہ ذمہ داری آپ نبھائیں. وہ اپنے بھائی کو خط لکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں مولانا سے رابطے میں ہوں صفدر صاحب کے ذریعے سے، اور آپ پارٹی میں رائے لیں، پارٹی کے لوگوں کو اعتماد میں لیں، اور یہ جد و جہد کا وقت ہے، ذرا ایک بیلنس شیٹ بنائیں کہ جانے مارچ میں جائیں گے تو نقصان کیا ہے، فائدہ کیا ہے، اور میری رائے یہ ہے کہ آپ مارچ میں جائیں. یہ خط کے مندرجات جو ہیں وہ آ رہے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ شہباز شریف کی طرف سے خاموشی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ نون لیگ متحد نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی ذاتی رائے ویسے کیا ہے کہ شامل ہوا جائے یا شامل نہ ہوا جائے؟ حکومت کو فوراً گھر بھیج دیا جائے یا کچھ انتظار کیا جائے؟ دھرنوں سے اور مارچوں سے حکومت کو گھر بھیجوانے کی روایات جاری رہنی چاہیے یا نہیں رہنی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی ذاتی اوپینین کیا ہے؟ دیکھیں محترم شاہ محمود قریشی صاحب نے جو کچھ فرمایا کہ اس میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ متفق نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے ان کی خواہش ہے، لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے. یہ دیکھیں مسلم لیگ نون چھوڑ کے پوری قوم جو ہے وہ یکسو ہے. اس بارے میں محترم ارشاد احمد عارف صاحب کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ کارکنوں کا بھی دباؤ ہے، پوری قوم کا دباؤ ہے، اور پوری قوم کی یہ خواہش ہے، جس طرح میں نے گزارش کی کہ اس نائل اور ظالم حکومت کا جانا جو ہے وہ اس ملک اور قوم کے مفاد میں ہے، اور اس کا مزید مسلط رہنا جو ہے نہ قوم اس کے لیے تیار ہے. قوم اس کے لیے، قوم کا تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. جو انہوں نے مظالم ڈھائے ہیں، قوم کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اپوزیشن کے ساتھ جو کرنا تھا وہ تو کیا ہے کہ ان کو بقول میاں شہباز شریف کے دیوار میں چن دیا ہے. یعنی احتساب کے نام پہ بدترین انتقام کی ایسی مثالیں قائم کی ہیں جس کا ماضی میں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. لیکن یہ ہے کہ دوسری طرف عوام کے ساتھ جو حشر کیا ہے، عوام کا جو حشر کیا ہے، عوام تو اب مزید ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن قیادت ہو، ایک مسلم لیگ نون ہو، ان کے ٹارگٹ جو مولانا فضل الرحمان کا بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں پوری اپوزیشن کا اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. پوری اپوزیشن بھی اور پوری قوم بھی یکسو ہے کہ ان کا اس نائل اور ظالم حکومت کا جانا جو ہے وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور جو انہوں نے کہی ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے، اس کا صداقت بھائی صاحب آپ جواب دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دھرنے کے پیچھے کچھ اور ہے. کیا مقاصد ہیں صداقت بھائی صاحب؟ اس کی وضاحت آپ سمجھتے ہیں کریں گے؟ دھرنا کرنا چاہتے ہیں مولانا فضل الرحمان، جن کے پاس کمیٹڈ ورکرز مذہبی طور پہ ان کے پاس ہیں، موجود ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے اس کو فنڈ کرنا چاہتی ہے، بیکاز وہ آزادی جو ہے یہ جیل سے آزادی کی تحریک ہے جس کی فنڈنگ یہ کر رہے ہیں پیچھے سے. سر پیپلز پارٹی کہاں سے فنڈ کرنا چاہتے ہیں؟ ان کے تو اپنے اکاؤنٹ سیز ہوئے ہیں، کوئی جعلی اکاؤنٹس والا جو معاملہ تھا اس میں کئی پیسے پھنسے ہوئے ہیں. ان کے جو فائنانسر ہیں اومنی گروپ والے وہ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، ان کے تو اپنے گھر چلانے کے پیسے نہیں، وہ کہاں سے فائنانس کرنا چاہتے ہیں؟ مولانا کی فضل الرحمان صاحب کی اکثریت یا کے پی کے میں یا ان کی بلوچستان میں سندھ سے مارچ شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی حکومتی سرپرستی میں کوئی تھوڑی سی عزت رہ جائے گی تاکہ وہ ہم
पंजाब के बॉर्डर तक आने तक कोई पीपल्स पार्टी की हुकूमत इनको शायद सपोर्ट कर दे, और उनको ये है कि अगर इस सारे प्रोसेस में अगर इमरान खान साहब की हुकूमत कमज़ोर होती है तो शायद उनके केसेस पे हाथ हल्का हो, जो उनकी गलत फहमी है। आपने एक बात की कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कहीं इधर उधर होती है। ज़ाहिर है ये इस्टेब्लिशमेंट माजी में थी कि नवाज शरीफ साहब जैसा बंदा एक लोहे की मिल चलाते जाते इस मुल्क के वजीर ख़जाना बन गए सूबे के, और बाद में वज़ीर आज़म बन गए, और जरदारी साहब जब फंस गए, जब उनके केसेस फंस गए तो मुशर्रफ साहब ने उनको वो दवाम बख्शा था NRO के ज़रिए, जिससे उनकी सियासत ज़िंदा हुई। तो ये किरदार है, लिहाजा लोगों को शुक्र शुबात होते हैं। लेकिन आज की हुकूमत 22 साल जद्दोजहद करके यहाँ पे आई है और पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, और बड़ा अच्छा सियासी तौर पे हम मुकाबला करना जानते हैं। हम इनको कहेंगे कि ये अगर इनको धांधली पे एतराज़ है तो मेरे भाई हमें भी एतराज़ था। हम पहले इलेक्शन कमीशन गए, ट्रिब्यूनल्स में गए, सुप्रीम कोर्ट गए, जगह जगह जाने के बाद 4 हल्के मांगे। उस 4 हल्कों को हमने पूरा साल एक्सपेडाइट उस पर हमने एहतजाज किया, फिर धरना किया था। आप तो एकदम से धरने की तरफ आ गए, तो कोई उसका जवाब बनाए। हमने जवाब बनाया था, और जब हमें वहां से हमें जुडिशल कमीशन मिला, उसने कहा कि आपकी दांधी नहीं हुई। नहीं, ये है कौन? मगर ये तो बताएं ना अब्बासी साहब, पूरी कौम ने, ये धरनों के पीछे कौन है? ये कह रहे हैं कि ये कोई है, कोई हुकूमत है। आप समझने वाला समझ जाएगा। शायद आप कह रहे हैं कि इंडिया इनको सब स्पॉन्सर कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ताकि कश्मीर का मामला जो है उसमें तवज्जो हटे। कोई समझेगा कोई इजराइल सपोर्ट कर रहा है, तो वाज़ेह कर देना ताकि कन्फ्यूजन पैदा ना हो। नहीं असद, मेरा इतना बड़ा कद नहीं है कि मैं इतनी बड़ी बात करूं, लेकिन मुझे पता है धरने के पीछे वो हैं जिनकी जेल आज़ादी ये मार्च है। लिहाजा ये जेल आज़ादी मार्च, जो लोग जेल में वो इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो खर्चा कर रहे हैं। और बाकी जो है ना, JUI बड़ी अच्छी जमात है, मैं कहता हूं उसमें बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन मौलाना का किरदार हमेशा इस सारे मामले में ले दे कर आया। आप माजी की मिसालें ले लें, जमहूरियत की मिसालें ले लें, आप आमरीत की मिसालें ले लें, मर्दों की हुकूमत, औरतों की हुकूमत, यानी राइट विंग की हुकूमत, लेफ्ट विंग की हुकूमत, हमेशा मौलाना ने इससे फायदा उठाया है। जबकि JUI की जमात है, इनका एक नजरिया है। मैं तो JUI वालों को कहता हूं कि मौलाना को अलग करें, और ये आपको ऐसी आपकी जमात को खत्म करवा देंगे इस तरह का टकराव करके। ठीक है, और आगे जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि इनके पास कोई ठोस मुतालबा नहीं है। लेकिन मुझे शाह साहब, ये मार्च जो है वो धरने में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है आपको आज की तारीख तक? नहीं, देखें बात ये है कि अगर मुझे जुमला शाह साहब और बोलने दें, एक जुमला शाह साहब, एक जुमला मैं बोलूं सिर्फ। मैं ये कह रहा हूं 2013 के इलेक्शन के तहफ़्फ़ुज़ात इसलिए थे कि इलेक्शन इस्लाहात नहीं हुई थी। 2013 में 14 में हमारी जद्दोजहद के बाद 2018 में जो इलेक्शन हुए वो उन इस्लाहात इलेक्शन जो आपके रिफॉर्म्स थे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद इलेक्शन हुए, इसलिए बहुत बेहतर इलेक्शन हुए। आपको इलेक्शन के किसी प्रोसेस को किसी फोरम पे चैलेंज करना पड़ेगा। हम 1% या 2% वोटों वालों को ये हक नहीं देते कि वो आके खुद फैसला करें। जी देखें असद साहब, बात यह है कि अगर तो मौलाना को आज़ादी मिलती है, मौका मिलता है, वो 20-25 हज़ार या इससे ज़्यादा लोग इस्लामाबाद लाने में कामयाब रहते हैं, तो फिर कोई वजह नहीं है कि वो धरना ना दें अनटिल अनलेस के वो इस्टेब्लिशमेंट से कुछ समझौता करके आए। कितने लोग आपने बताया? अगर 20-25 हज़ार या इससे ज़्यादा लोग आ जाते हैं की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 11 मिलियन पहले मैं कहता हूँ वो तो बहुत बड़ी तादाद है ना। अगर वो 15 लाख या 1 लाख भी ले आते हैं, फिर क्यों नहीं वो धरना देंगे? मैं तो कह रहा हूँ कि अगर 20-25 हज़ार से ज़्यादा लोग भी वो ले आए तो फिर लाजमन हो जाए। नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा कि नहीं ला सकते, मैं तो ये कह रहा हूँ अगर ले आए, मुज़ाहमत हुई, रुकावटें हुई, गवर्नमेंट ने सब कुछ किया, और फिर भी इतने लोग वो अगर ले आते हैं तो फिर वो धरना ज़रूर देंगे। ये हो ही नहीं सकता अनलेस के वो तय हो जाए कि जी वो आएंगे, धरना नहीं देंगे, चले जाएंगे। कुछ इंतजाम करने पड़ते हैं आपको, टेंटों का इंतजाम, बिस्तर का इंतजाम, आपको वहाँ पर लाइट का इंतजाम, रहने के लिए आपको पानी और खाने का इंतजाम, तो वो तो अभी तक नहीं हो रहे, इसलिए शुकूक व शुबहत पैदा हो रहे हैं। देखें ना, देयर वेयर इज विल, क्या कहते हैं, रास्ता निकल आएगा। हाँ बिल्कुल, फिर वो रास्ता निकल आएगा। बात ये है हो रही है कि अगर तो धरना नहीं है तो फिर इसका मार्च का कोई तुक नहीं बनती, सिवाय इसके कि जी उन्होंने एक शो ऑफ करना है कि जी हम भी सियासी कुव्वत हैं। लेकिन जो लोग फंडिंग कर रहे हैं, जो लोग चंदे दे रहे हैं,
وہ اس لیے نہیں دے رہے کہ جی جناب یہ جائیں اور جلسہ کر کے واپس آ جائیں. ایک بات نہیں اسٹریٹجی بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ جیسے ہم نے وکلا تحریک میں دیکھا اعتزاز احسان صاحب دھرنا کہہ رہے تھے لیکن وہاں پہنچے اور وہاں پہنچ کے انہوں نے کہا کہ یہ دھرنا ہم نہیں دے رہے, ہمارا فیصلہ ہے اور ہم مارچ کر رہے ہیں اور ہم الٹیمیٹم دے رہے ہیں حکومت کو. اور پھر وہ کچھ لوگ ناراض ہو کے وہاں بیٹھ بھی گئے. پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ کتنے لوگ تھے. وہ تو سیدھی بات ہے کہ اگر وہ کوئی پیچھے نہ ہوتا تو وہ میں ایک اس وقت بات کہا کرتا تھا کہ اگر چیف جسٹس افتخار چودھری سے کوئی حکومت اور فوجی حکومت گھر نہیں خالی کرا سکتی اور پھر عوامی حکومت گھر نہیں خالی کرا سکتی تو وہ بحالی ہی ہوگی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے ہاں بالکل بس ایک فکرہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسٹریٹجی جو بھی ہے, لیکن جو مسلم لیگ نون کی اسٹریٹجی نسبتاً واضح ہے کہ وہ دونوں راستے کھلے رکھنا چاہتے ہیں. شہباز شریف صاحب کو وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے رکھنا چاہتے ہیں اور خود بالکل ایسے ہی چل رہا ہے. میرے پاس انفارچونیٹلی وقت ختم ہو گیا. حافظ صاحب میں آپ چاہ رہا تھا کہ آپ بات مکمل کریں لیکن وقت ختم ہو گیا. لیکن اس کا نقطہ میں یہ ضرور واضح کرتا چلوں کہ جو ارشاد عارف صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کا دھرنا کامیاب نہیں ہوا تھا, اور جو ارشاد عارف صاحب کہہ رہے ہیں اس کے دو دلیلیں دی جا سکتی ہیں. پی این اے کی موومنٹ جو چلی تھی اس میں مارشل لا لگا تھا, یعنی اسٹیبلشمنٹ نے ساتھ دیا تو شاید وہ نتیجہ خیر ثابت ہوئی تھی. اور پھر نواز شریف صاحب کا جو وکلا کا مارچ تھا, وکلا جو تحریک تھی, اس میں بھی آرمی چیف نے انٹروین کر کے گوجرانوالہ میں جب پہنچا تھا تو پھر وکلا بحالی کا فیصلہ ہوا تھا. تو شاید ان چیزوں کی طرف ارشاد صاحب اشارہ کر رہے ہیں. بہرحال ہم اس پہ کل کے پروگرام میں مزید بات بھی کر سکتے ہیں. فی الحال مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.